بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن یسار سے انہوں نے کہا، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے پر چل رہا تھا۔ جب مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ انہوں نے کہا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا، میں طلوع فجر ہونے کے ڈر سے سواری سے اترا اور وتر پڑھ لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تمہارے لیے اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اونٹ پر وتر پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں رات کی نماز اپنی اونٹنی پر اشارے سے پڑھا کرتے، وہاں سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، ماں سوائے فرض نمازوں کے، اور وتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر ہی پڑھتے۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے کہا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے؟ انہوں نے کہا، رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ عاصم بن سلیمان نے کہا، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، قنوت بے شک تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ میں نے کہا، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا، رکوع سے پہلے۔ میں نے کہا، فلاں شخص تو آپ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد۔ انہوں نے کہا، غلط کہتے ہیں، رکوع کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 1 مہینے تک قنوت پڑھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 70 قاریوں کے قریب مشرکوں کی ایک قوم بنی عامر کی طرف ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی۔ ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے، ان پر بد دعا کرتے رہے۔